اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 28، 29 اور 30 ہیں، جبکہ ہم 28 اور 29 کو بروز اتوار کر چکے ہیں، لیکن ان تینوں کا مضمون قریب قریب ایک ہی ہے، تو ان کو پچھلی والی دونوں آیات کو دوبارہ شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے کفار کو دوست نہ بنائیں مؤمنین کو چھوڑ کر۔ ومن يفعل ذلك، اور جو ایسا کرے گا فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معاملے میں نہیں ہے۔ فی شیء، صاحب اسر التفاسیر نے اس کو لکھا ہے بری من اللہ، بری اللہ تعالیٰ اس سے بری ہیں۔ الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر یہ کہ ان سے تم ڈرتے رہو ڈرنا۔ ويحذركم الله نفسا، اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ وإلى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدوہ، یا اس کو ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، یعلمہ اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ اس کو جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تجد، جس دن پائیں گے، کل نفس، ہر ایک، یوم تجد، ہر کوئی پائے گا، ما عملت، اپنا کیا ہوا عمل، من خیر، نیکی میں سے، محضرا، اپنے سامنے، وما عملت من سوء، اور جو عمل کیا اس نے برائی میں سے، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے اور اس کی برائی کے درمیان میں بہت دور کی مسافت ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار سے معاملات پر حدود متعین فرمائی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ وہاں یہود و نصارہ کا ذکر ہے، اور یہاں ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل کفر کو تم دوست نہ بناؤ۔ محبت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک محبت قلبی، جس کو عربی میں موالات کہتے ہیں۔ موالات کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا تعلق جو کہ کفار کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ وہ دلی تعلق ہو، جبکہ اسلام نے آنے کے بعد اس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو نسبی محبت، نسبی تعلق کو بھی پس انداز ڈالنا پڑا، پس پشت ڈالنا پڑا۔ کیسے؟ کتنے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایسے ہیں جو خود ایمان لائے اور ان کے والدین ایمان نہیں لائے۔ چونکہ قرآن پاک نے منع کر دیا کہ کفار کو دوست نہ بنانا، تو اس آیت کے تعلق سے، اس آیت کے حکم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ والدین اگر کفر پر دعوت دیں گے تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں مصاحبت اختیار کی جا سکتی ہے نیکی کے ساتھ، لیکن ان کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ انہی الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں بہرحال نہیں ہو سکتی، منع فرما دیا۔ تو موالات کا جو رشتہ ہے وہ تعلق اور محبت کا ایسا جو کہ قلبی ہو، اس سے منع فرمایا۔ دوسرا رشتہ ہے مدارات کا۔ مدارات کیا ہے کہ جی ایک آدمی کو عزت دی جائے اس بنیاد پر کہ وہ مہمان ہے،
کہ وہ مہمان ہے، آپ کے گھر آ گیا، آپ کا پڑوسی تھا، چلا گیا تھا، واپس آیا ہے پلٹ کر، آپ سے امید لے کر آیا ہے کہ آپ اس کی بات سنیں گے، آپ اس کو رکھیں گے، آپ اس کو چائے پانی کریں گے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ خوش اخلاقی کے رویے اپنائے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر بھی کفار کے وفود آ کر باقاعدہ ٹھہرے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذمے لگایا تھا کہ یہ 60 افراد وفد نجران کے آقا آیا ہے، ان افراد کی میزبانی کون کون کرے گا؟ وہ انہوں نے قبول کیا نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی میزبانی کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم فرمایا۔ نمبر 3، ایک ہے مواسات۔ یہ مواسات کیسی ہے کہ جی کفار کے ساتھ ہم مالی ہمدردی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک آدمی کفر پر ہے، وہ ہم سے مالی ہمدردی چاہتا ہے، مالی طور پر تعاون چاہتا ہے، ہم اس سے معاملہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو چنانچہ سورہ ممتحنہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا واضح ارشاد نقل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرمایا ہے، لا ينهاكم اللہ عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیہم۔ تمہیں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتے جو لوگ تم سے تمہارے دین کے معاملے میں لڑے نہیں ہیں کہ تم ان کے ساتھ انصاف و عدل کا معاملہ کرو، خرچ کا معاملہ کرو۔ انما ينهاكم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے باقاعدہ قتال کیا، واخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ایک موالات ہے جس کا تعلق محبت قلبی سے ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ ہے مدارات کا، کہ خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اہل کفر کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت ہے مواسات کی۔ مواسات یہ ہے کہ جس شخص نے ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا مالی معاملہ رکھنا ہے اور اس نے ہم سے ہمارے دین کے معاملے میں جھگڑا نہیں کیا، ہم اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی مالی ہمدردی کر سکتے ہیں۔ لیکن جس آدمی نے ہمیں ہمارے دین کے بارے میں نقصان پہنچایا یا ہمیں ہمارے دین کے بارے میں ہمارے گھروں سے نکالا، اس آدمی کے ساتھ ہم کسی بھی طرح کا ایسا رویہ روا نہیں رکھ سکتے۔ قرآن پاک کہتا ہے الا ان تتقوا منهم تقا، مگر یہ کہ تم ان سے ڈرتے رہو۔ ڈرنا یہ کیسا ہے؟ یہ وہ ڈر ہے کہ جی ایک آدمی سے ہمیں اس کے شر سے خطرہ ہے اور اس کا شر مضبوط تر بھی ہے۔ جیسے باہر سے غیر ملکی وفود آتے ہیں پاکستان میں، IMF والے آتے ہیں اور ہمارے مسلمانوں سے ڈرتے بھی ہیں اور ان کی بات مانتے بھی ہیں، تو یہ معاملہ ایک حد تک جائز بھی ہے۔ الا ان تتقوا منهم تقا، ان کی سازش سے بچنے کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے تم ان سے بارے میں ڈرتے رہو، احتیاط رکھو اپنی، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا۔ ويحذركم اللہ نفسا، اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وإلى الله المصير۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم، اگر تم کو چھپاتے ہو جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یا تم اس کو ظاہر کرتے ہو یہ تمہارے دلوں کے اندر ہے، يعلم اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں، ويعلم ما في السماوات وما في الارض، اللہ جانتے ہیں اس کو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، واللہ على كل شيء قدیر۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر شخص اپنی نیکی کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر ایک اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے حاضر دیکھے گا۔ وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ اس آیت کو پڑھ کر ایک لمحے کے لیے اس بات طرف خیال جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس آدمی کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ نعرہ لگائے گا کہ میری کتاب پڑھو۔ اور اس کے ساتھ ہی اس آیت کی طرف بھی نگاہ جاتی ہے، اس طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہوا، اس نے نہ ہماری چھوٹی چھوڑی اور نہ ہی ہماری بڑی چھوڑی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو موت کے بعد اس کا حافظہ کو مضبوط تر کر دیتے ہیں، اس کو حافظہ عطا فرماتے ہیں، اس کو اپنا کیا دھرا نظر آنے لگتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، میں نے کیا کیا تھا، کیا کر کے آیا ہوں۔ اور یہ آیت اس بات پر دلیل ہے۔ وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کو کیا تھا، تود، یہ چاہتا ہے ان بینہا لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس کے اور اس کی برائی کے درمیان میں بڑی دور کی مسافت ہو، یہ برائی اس سے بہت دور ہوتی، بہت دور ہوتی۔
حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک انسان آئے گا، آدمی حاضر ہوگا، اس میں بہت ساری نیکیاں ہوں گی، بہت ساری نیکیاں، پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، اور پھر اس کا حساب کتاب شروع ہوگا تو وہ اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھوتا جائے گا، اس حد تک جائے گا کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے پاس اس کے مد مقابل دعوے داروں کے گناہ رکھنے شروع کر دیے جائیں گے، اور اس حد تک رکھے جائیں گے کہ وہ ان گناہوں کے بوجھ تلے جو کہ دوسروں نے کیے تھے بدلے میں دینے کے لیے نیکیاں نہیں تھیں، تو وہ دوسروں کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھائے گا، اس حد تک جائے گا۔ ہم اس بات کو ذرا غور سے سوچیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ چاہتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں، وہ اپنے بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہے۔ وہ اللہ کیا چاہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایسے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اور یقیناً ہم سب ہیں۔ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر طرح کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مقتدر ہے، وہ علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، اس کو حق ہے اس بات کا کہ وہ ہمیں معاف کر دے یا ہمیں گرفتار کر لے، لیکن ہم اپنی توبہ حق تعالیٰ کے حضور میں پیش کریں، حق تعالیٰ کے حضور میں اپنی توبہ پیش کریں۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے گا تمہارے گناہوں سے، اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ایسی جنتوں کا حقدار بنائے کہ حق تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، یعنی کہ بہت مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب